چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں وَلِلْمُودَعِ أَن يُسَافِرَ بِالْوَدِيعَةِ وَإِنْ كَانَ لَهَا حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ. کہتے ہیں مودع کے لیے جائز ہے کہ وہ ودیعت کے ساتھ سفر کرے. یعنی اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز بطور امانت رکھی ہے تو اس ودیعت کو جو چیز بطور امانت رکھی گئی ہے اس کو لے کر کے وہ مودع جس کے پاس آپ نے امانت رکھی ہے وہ شخص اگر سفر کرنا چاہے تو سفر کر سکتا ہے. وَإِنْ كَانَ لَهَا حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ. اگرچہ اس کے پاس اٹھانے کے اور مشقت کے سامان ہو، یعنی اگرچہ اس کے پاس اور چیزیں ہوں جیسے اس کے سامان ہوں، لگیج ہوں وغیرہ وغیرہ ہوں، تو بھی جو ہے مودع کیا کر سکتا ہے، ودیعت کے ساتھ سفر کر سکتا ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ امانت والی چیز کو اپنے گھر میں ہی رکھے، چاہے تو اس کو سفر میں لے جا سکتا ہے اس نیت سے کہ اس کی حفاظت سفر میں زیادہ رہے گی. اب سفر میں لوٹ مار ہو جائے تو تاوان نہیں دینا پڑے گا. اس کے بعد وَإِنْ أَوْدَعَ رَجُلَانِ عِنْدَ رَجُلٍ وَدِيعَةً ثُمَّ حَضَرَ أَحَدُهُمَا فَطَلَبَ نَصِيبَهُ مِنْهَا لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى يَحْضُرَ الْآخَرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ يُدْفَعُ إِلَيْهِ نَصِيبَهُ. فرض کیجئے دو آدمی نے مل کر کے ایک آدمی کے پاس ایک سامان امانت کے طور پر رکھا. مثال کے طور پر جو ہے دو آدمی نے کچھ کپڑے یا کچھ زیورات ایک شخص کے پاس امانت میں رکھ دیا. تو اب اس میں یا تو یہ ہے کہ طے اس وقت ہو جائے مودع کے لیے، ظاہر ہو جائے کہ اس میں اس کا کتنا حصہ ہے اس کا کتنا حصہ ہے، یا طے نہ ہو. اگر طے ہو، مثال کے طور پر دو بائک کسی نے رکھ دی مل کر کے ایک شخص کے پاس کہ یہ دونوں گاڑی ہم دونوں آپ کے پاس رکھتے ہیں، یہ گاڑی میری یہ گاڑی میری ہے، آپ اس کی حفاظت کیجیے، امانت کے طور پر ہم رکھ کر کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ان میں سے کوئی ایک آیا لینے کے لیے تو کیا اس کو دے سکتا ہے؟ تو امام اعظم نے فرمایا کہ اگر دونوں نے اشتراک کے طور پر مل کر کے وہ سامان کو رکھا ہے امانت کے طور پر، تو جب تک دونوں نہ آ جائے مودع کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اسے دے. لیکن طرفین یہ فرماتے، صاحبین یہ فرماتے ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد، کہ جس کا جو حصہ ہے اس کو اگر دے دیا تو کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے کہتے ہیں وَإِنْ أَوْدَعَ رَجُلَانِ عِنْدَ رَجُلٍ وَدِيعَةً. اگر دو آدمی نے ایک شخص کے پاس کوئی سامان امانت کے طور پر رکھا، ثُمَّ حَضَرَ أَحَدُهُمَا، پھر ان میں سے کوئی ایک حاضر ہوا، فَطَلَبَ نَصِيبَهُ مِنْهَا، تو اس سامان ودیعت سے اپنا حصہ طلب کیا، لَمْ يَدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْئًا، تو یہ مودع جو ہے اس کو کچھ نہ دے. لم يدفع نہیں لم يدفع، مودع جو ہے اس کو کچھ نہ دے. حتیٰ يحضر الآخر عند ابی حنیفہ، یہاں تک کہ دوسرا حاضر ہو جائے. یہ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہے. وقال يدفع الیہ نصیبہ، اور صاحبین نے فرمایا کہ اس کو اس کا حصہ دے سکتا ہے. مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو یہ حصہ دے سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جی حصہ دے سکتا ہے اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اگر طے ہو، اس کو مودع کو معلوم ہے کہ اس کا اتنا حصہ اس میں ہے، اس کا اتنا حصہ ہے، اور اگر ایسا نہ ہو یا وہ شے قابل تقسیم نہ ہو، جیسے ایک بائک دو شخص نے رکھی تو جب تک دونوں حاضر نہ آئے تب تک نہیں دیا جائے گا ایک کو. پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَإِنْ أَوْدَعَ رَجُلٌ عِنْدَ رَجُلَيْنِ شَيْئًا. الٹا مسئلہ، اگر ایک شخص نے دو آدمی کے پاس، ایک شخص نے کوئی چیز ودیعت رکھی دو آدمی کے پاس، مما یقسم، وہ چیز ان میں سے تھی جو تقسیم ہوتی ہے، قابل تقسیم چیز کو ایک آدمی نے دو شخصوں کے پاس جو ہے ودیعت رکھا، جیسے زید و عمر کے پاس رکھا. لم یجوز ان یدفعہ احدہما الی الآخر، تو ان میں سے جائز نہیں ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کو وہ سامان دے دے کہ بھیا تم اس کو امانت میں رکھ لو، یا دوسرا کہ تم رکھ لو. دونوں کے دیانت دونوں کو امانت میں رکھنی پڑے گی. وَلَكِنَّهُمَا يَقْتَسِمَانِ، لیکن دونوں ان کو تقسیم کر سکتے ہیں. جیسے دو بائک آپ نے اپنی دو بائک دو شخص کو دی رکھنے کے لیے، تو ایسا نہیں بول سکتا ہے کہ یار ایک کام کرو تم ہی حفاظت کرو،
دوسرا بولے نہیں دونوں بائک تم ہی حفاظت کرو، ایسا نہیں بول سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بائک ایک رکھ لے اور دوسرا آدمی دوسری بائک کی حفاظت کرے۔ وَلَٰكِنَّهُمَا يَقْتَسِمَانِ، لیکن دونوں بانٹ سکتے ہیں۔ فَيَحْفِظُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا نِصْفَهُ، تو ان میں سے ہر ایک اس چیز کے نصف کی حفاظت کرے۔ وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُقْسَمُ، اور اگر وہ چیز ایسی ہوگی جس کی تقسیم نہیں ہو سکتی، جیسے ایک بائک آپ نے دو شخص کو دیا کہ جناب یہ آپ دونوں کی ذمہ داری ہے، میں آپ دونوں کی امانت میں اپنی بائک چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ کہا آپ نے، تو بائک ظاہر سی بات ہے آدھی آدھی ٹکڑی تو آدھا اس کا ٹکڑا تو نہیں کریں گے، تو ایسی چیز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہتے جاز ان یحفظہ احدہما باذن الاخر، تو جائز ہے کہ ان میں سے ایک حفاظت کرے اس سامان کی دوسرے کی اجازت سے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مہینہ اس امین کے پاس، اس مودع کے پاس گاڑی رہے اور ایک مہینہ دوسرے مودع کے پاس، دونوں ایک دوسرے کی اجازت دے تو کہ دونوں اس کی حفاظت کریں گے اکٹھا یا الگ الگ، یہ جائز ہے کس سامان میں؟ جو سامان کی تقسیم ہو سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِذَا قَالَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ لِلْمُودِعِ لَا تُسَلِّمْهَا إِلَىٰ زَوْجَتِكَ فَسَلَّمَهَا إِلَيْهَا لَمْ يَضْمَنْ، اگر صاحب ودیعت نے یعنی مودع نے، جس نے جو امانت رکھ رہا ہے، اس شخص نے مودع سے کہا، جس کو سامان امانت کے طور پر رکھ رہا ہے جس کے پاس، اس کو کہا لا تسلمها الى زوجتك، یہ سامان اپنے بیوی کو مت دینا، بیوی کو سپرد مت کرنا، کہا کہ بھئی آپ حفاظت کرنا اس کی، اپنی بیوی کو مت دینا، یہ کہہ دیا، تو اس کی اس بات پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں فسلمها الیہا، تو اس مودع نے اس سامان کو بیوی کو سونپ دیا، الیہا سے مراد بیوی کو سونپ دیا، لم یضمن، اور وہ سامان ہلاک ہو جائے تو اس کو تاوان دینا پڑے گا کہ نہیں دینا پڑے گا؟ نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ بیوی جو اس کے تابع ہے، تو بیوی کو دیا مطلب اس نے اپنی حفاظت ہی میں رکھا۔ وَإِنْ قَالَ لَهُ احْفَظْهَا فِي هَذَا الْبَيْتِ، اسی طریقے سے اگر جس کو آپ نے کوئی چیز سامان رکھنے کے لیے دیا ہے، اس کے دو مکان تھے، ایک مکان پیلی ندی میں، ایک مکان مومن پورہ میں، تو آپ نے کہا کہ جناب یہ میری گاڑی میں آپ کو امانت کے طور پر رکھ کے جا رہا ہوں، اس کی حفاظت کیجئے، میں 2 مہینے کے بعد آؤں گا۔ اس نے کہا اوکے، لیکن آپ نے جاتے جاتے کہہ دیا کہ اس کو جو نا پیلی ندی والے مکان میں رکھیے گا، تو اس بات پر عمل کرنا اس شخص کو ضروری نہیں، وہ جہاں مناسب سمجھے کہ گاڑی زیادہ حفاظت میں یہاں رہے گی یا وہاں رہے گی، جہاں مناسب سمجھے وہاں رکھے۔ تو فرض کیجئے اس نے مومن پورہ میں رکھا، گاڑی چوری ہو گئی، تو آپ آ کر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یار میں نے تو کہا تھا آپ کو کہ اس گھر میں رکھنا، آپ نے اس گھر میں رکھ دیا، مجھے تاوان دیجئے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کو آپ نے امانت کے طور پر وہ گاڑی رکھی ہے، اس کے اختیار میں ہے کہ اپنے سامان، آپ کے سامان کی حفاظت وہ کس طریقے سے کرے، اس کو جہاں مناسب لگا وہاں رکھا، چوری ہو گیا تھی آپ کی قسمت۔ کہتے ہیں وَإِذَا قَالَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ لِلْمُودِعِ، اگر صاحب ودیعت نے یعنی مودع نے مودع سے کہا لا ان قال له احفظها، اگر صاحب ودیعت نے مودع سے کہا احفظها فی هذا البیت، اس کی اس گھر میں حفاظت کیجیے، فحفظها فی بیت آخر، تو اس نے اس کی حفاظت دوسرے گھر میں کر دی، من الدار، فی بیت آخر من الدار، دوسرے گھر میں اس کی حفاظت کی، لم یضمن، یہ تاوان نہیں دے گا، یعنی جب اگر ہلاک ہو جائے تو۔ وَإِنْ حَفِظَهَا فِي دَارٍ أُخْرَى زَمِنًا، اور اگر کسی دوسرے مکان میں اس نے اس کی حفاظت کی تو تاوان دینا پڑے گا۔ معاف کیجیے، یہاں بیت اور دار کا لفظ استعمال ہے، اس کو سمجھ لیجئے، وہ مسئلہ میں نے غلط بتایا۔ بیت کا مطلب ہوگا ایک ہی مکان کے چند جو کمرے رہتے ہیں، چند حجرے رہیں گے، تو ایک ایک حجرے کو ایک ایک بیت کہا جائے گا۔ تو اگر بڑی بلڈنگ کا اوپر والے مالے میں مت رکھیے گا، نیچے والے مالے میں رکھیے گا، اس نے اوپر والے میں رکھ دیا تو سامان چوری ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تو تاوان نہیں دینا پڑے گا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ مکان ہی بدل دے، ہاں ٹھیک ہے، مکان بدل دے، کہا تھا کہ یہاں والے مکان میں رکھیے گا، اس نے کہا رکھ دیا دوسرے مکان میں اور وہاں سے چوری چلا گیا، تو تاوان دینا پڑے گا۔ وَإِنْ حَفِظَهَا فِي دَارٍ أُخْرَى، اور اگر اس کی حفاظت کی دوسرے کسی اور مکان میں، زمینا، تو اس کو تاوان دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، کب تک وقت ہے آپ کا؟